بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف مقطعات حصہ سوم۔ حرف مقطعات کے اس حصہ سوم میں ہم 3 حرفی حروف مقطعات کا ذکر کریں گے۔ 3 حرفی حروف مقطعات کی کل تعداد 4 ہے۔ الف لام میم، الف لام را، طا سین میم اور عین سین کا۔ الف لام میم سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف میں سے ہے، یعنی 3 حرفی حروف مقطعات میں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مجموعی طور پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف مقطعات ہا میم ہے، جو 7 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب الف لام میم ہے، یہ 6 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں اور مکمل آیت کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں۔ الف لام میم وہ حروف ہے کہ جب بھی ہم حروف مقطعات کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ حوالہ، سب سے زیادہ مثال انہی کی دی جاتی ہے کہ حروف مقطعات الف لام میم۔ الف لام میم سورۃ عنکبوت کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، سورۃ روم ہے، سورۃ سجدہ ہے، سورۃ لقمان ہے، سورۃ بقرہ ہے اور پھر سورۃ آل عمران ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام میم میں حروف مقطعات جہاں استعمال ہوئے ہیں، یہ اگر ہم صورتوں کو دیکھیں تو یہ واضح طور پر 2 گروپ نظر آتے ہیں۔ ایک مکی صورتوں کا گروپ ہے اور ایک مدنی صورتوں کا۔ مکی صورتیں 4 ایک ترتیب کے ساتھ ہیں اور مدنی صورتیں پھر اپنی ایک ترتیب کے ساتھ آتی ہیں۔ 29 30 31 32 یہ مکی صورتیں ہیں، اور جب مدنی صورتیں آئی ہیں ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی ایک گروپ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے جو ہم نے 13 حروف مقطعات دیکھے جو استعمال ہوئے، 13 دفعہ استعمال ہوئے، اس میں ذکر تھا قرآن پاک کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اور صفات تھی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام میم سورۃ عنکبوت میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد حوالہ جو ہے قرآن پاک کا بھی نہیں ہے، اور وہ جو 2 حوالے دیے ہیں، بلکہ میں نے ایک حوالہ بتایا تھا بہت شروع میں، وہ ہے ارشاد ہوتا ہے کہ احسب الناس، کیا لوگوں نے اس خیال کر لیا ہے، ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا صرف یہ بات کہنے پر، آمنا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پہ جو ایک اصول بتایا گیا ہے وہ آزمائش کا اصول ہے۔ سورۃ عنکبوت ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں کے یہ آخری دور کی صورت ہے، 85 اس کا جو ہے نمبر بنتا ہے نزول کے اعتبار سے۔ اب 13 سالہ مکی دور انتہائی مشکلات کا دور تھا۔ وہاں لوگوں کا جو ایمان لائے تھے یہ خیال کرنا عین فطرت کے مطابق تھا کہ اگر وہ حق پر ہے تو پھر ان کی مشکلات ختم کیوں نہیں ہوتی۔ مسلمان ایک نہیں 2 دفعہ اس سے پہلے ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی جانب بھی، باقی جو بھی اہل مکہ کی طرف سے انہیں تکالیف پہنچائی گئی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس سوچ کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اتنا کہنے سے ان کی جو ہے وہ چھوٹ ہو جائے گی، بلکہ ان کو بہت سی آزمائشوں سے ابھی گزرنا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ جب ایک ایسی بات بتائی گئی جس پہ لوگوں کے لیے ایمان لانا مشکل تھا، ابھی بھی یہ بات ماننا کہ وہ حق پر ہے، تو پھر آزمائشیں کس لیے، اس اصول کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات جو ہے وہ بیان کی ہے۔ دوسرا جو حوالہ ہمیں ملتا ہے الف لام میم کے حروف مقطعات کے بعد، وہ پھر جو ہے ایک فرق حوالہ ہے، 6 کی لسٹ میں تو موجود ہے کہ اہل روم مغلوب ہو گئے، یہ ایک خبر ہے، اور اس کے بعد ایک اہم پیش گوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کی سرزمین پر، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ اور وہ جلد ہی اس کے بعد دوبارہ غلبہ حاصل کر لیں گے، فی بِضْعِ سِنِینَ صرف چند سالوں میں، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ پہلے بھی امر اللہ ہی کا تھا اور بعد میں بھی، وَيَوْمَئِذٍ یفرح المؤمنین اور اس دن جو مومنون اور اس دن جو ہے وہ مومن خوش ہوں گے۔
پھر فرمایا بنصر اللہ کی مدد سے ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد دیتا ہے اور اس سے وہ غالب ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ وہ دور تھا جب دنیا میں 2 ریاستیں عروج پر تھیں، ہم انہیں اس وقت کی سپر پاور بھی کہہ سکتے ہیں، ایک سلطنت فارس اور ایک سلطنت روم۔ فارس یعنی ایران، یہاں کے لوگ آتش پرست تھے، اور روم یعنی اہل روم جو تھے وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے جو اہل کتاب تھے۔ مشرکین مکہ شرک کی بنا پر آتش پرست یعنی اہل ایران کے ساتھ تھے، جبکہ مسلمانوں کا جھکاؤ اہل روم اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کی طرف تھا۔ ایک جنگ کے نتیجے میں جب رومی مغلوب ہو گئے اور اہل فارس غالب آ گئے تو یہ خبر مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی اور مشرکین مکہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ تو اس وقت جو مشرکین مکہ ہے ایک طرح سے آپ کی تکالیف میں اضافہ کرتے ہوئے وہ تانا دیتے تھے کہ اہل کتاب جو ہے وہ تو اب مغلوب ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم پیشگوئی بھی کی ہے اور خوشخبری بھی سنائی ہے کہ صرف چند سالوں میں ہی دوبارہ رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ اس طرح ایک ایسی بات جس کا اس وقت تصور کرنا بھی محال تھا کہ صرف چند سالوں میں کہ دوبارہ جو ہے وہ ایک سپر پاور اپنا غلبہ حاصل کر لے گی، اس کے پیشگوئی کو بتاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات یعنی الف لام میم کا استعمال کیا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ رومی غالب آئے۔ یہ ساری تفصیل ہم اس کی آیات کی تفصیل میں جو ہے وہ بیان کریں گے۔ سورہ لقمان میں ہے کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، پھر حوالہ قرآن پاک کا آ گیا کہ یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیاتیں ہیں، ہدن و رحمت للمحسنین، اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کی تنزیل میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور پھر ام یقولون افترہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اس کتاب کو خود گڑھا ہے؟ بل هو الحق من ربک، یہ تو آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے۔ لتنذر، تاکہ آپ انہیں خبردار کریں، قومن ما اتاہم من نذیر من قبلک، اس قوم کو جس کی طرف اس سے پہلے کوئی بھی خبردار کرنے والا نہیں آیا، لعلکم یہتدون، تاکہ یہ لوگ فلاح پا جائے۔ اب یہ بھی ایک الزام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ مشرکین مکہ کی طرف سے لگایا جاتا تھا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو خود بنایا ہے، یا کوئی آ کے اس فرد اس کی املا کرواتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور وہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ سراسر بے بنیاد ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسے ڈرایا جائے، آخر میں لوگ اس سے فلاح جو ہے وہ پا لیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کو جو ہے وہ صحیح راہ جو ہے وہ دکھانے والی ہے۔ اور اب سورۃ آل عمران جو اس حوالے کی آخری سورت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ نزل علیک الکتاب، اللہ ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے آپ کی طرف، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدق لما بین یدیہ، یہ اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل بھی نازل کی گئی تھی من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ فُرْقَانَ، اور اب اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل کیا، یعنی حق و باطل
کو بالکل الگ کر دینے والی کتاب، ان الذین کافروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد انتقام لینے والے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام میم حروف مقطعات کا حوالہ ہمیں جو ہے سورۃ عنکبوت میں، سورۃ روم میں، سورۃ سجدہ میں، سورۃ لقمان میں، سورۃ بقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں ملتا ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ 4 سورتوں کا گروہ اور 2 سورتیں اس میں متنی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام میم جب حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں تو اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ 2 حوالے ہم نے دیکھے، روم کی پیشگوئی کی گئی، فتح کی، اور لوگوں کو ایک اصول آزمائش بتایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے الکتاب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 4 مختلف جو ہے صورتوں میں، یعنی سورۃ لقمان میں، سورۃ سجدہ میں، سورۃ بقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں لفظ الکتاب استعمال ہوا ہے۔ نزول قرآن کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ تنزیل اور نزلہ دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں سورۃ سجدہ میں اور سورۃ آل عمران میں۔ تنزیل کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت حاصل کریں۔ صفات قرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ هو الحق، بالکل حق ہے، سورۃ سجدہ میں بھی اور سورۃ آل عمران میں بھی، اور یہ بھی اس کے مختلف نام، سورۃ لقمان میں کتاب الحکیم اسے کہا گیا ہے، اور سورۃ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ تورات کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، اور قرآن پاک کا نام فرقان بتایا گیا ہے۔ ہدن و رحمتن، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، للمحسنین، سورۃ لقمان میں ہے کہ یہ محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور اس کے بعد ہدایت ہے متقین کے لیے بھی۔ ایک اس کا اور پہلو کہ یہ تنذیر نظر یعنی خبردار کرنا، کتاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک قوم کو خبردار کر دیں جس کی طرف پہلے کوئی بھی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ اور صفات الہی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر سورۃ سجدہ میں کیا ہے، 2 مرتبہ کیا ہے، کہ ایک دفعہ کہ یہ لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس کتاب کی تنزیل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ هو الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ کی صفات ربوبیت کا حوالہ ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد اللہ کی جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سورۃ آل عمران میں جلد انتقام لینے والا ہے، یعنی 2 صفات اللہ تعالیٰ کی، پہلے ربوبیت کے حوالے سے، اس کی بزرگی کے حوالے سے، اور اب یہ بھی کہ وہ انتقام لینے والا ہے۔ یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کا جب ذکر ہوا قرآن پاک میں تو وعید بھی سنائی گئی ان لوگوں کے لیے۔ ان الذین کافروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، سورۃ آل عمران میں، کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے پھر شدید جو ہے وہ یعنی سخت جو ہے وہ عذاب ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس الف لام را۔ الف لام را جو ہے یہ وہ حروف مقطعات ہیں جو کہ 5 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں اور جز کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں۔ الف لام را کی صورتوں کو ہم دیکھتے ہیں، سورہ یونس ہے، سورہ ہود کا آغاز الف لام را سے ہوا، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، اور اس کے بعد سورہ حجر ہے۔ ان صورتوں کا بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ 5 کی 5 صورتیں جو ہے ہمارے پاس مکی صورتیں ہیں، اور اس میں سے 4 صورتیں جو ہیں
वो अंबिया इकराम के नाम पर है। यहाँ अगर तरतीब तलावत के एतबार से एक और दिलकश सूरत हाल बताऊं तो अगर हम ये देखते हैं कि एक सूरत रात जो मदनी है, अगर वो इसमें शामिल की जाए तो तरतीब तलावत के एतबार से ये 10 से लेकर 15 तक सूरतों का एक ग्रुप बनता है जिनके शुरू में हरूफ मक्तात आए हैं। इसमें सूरत रात वो है जो कि मदनी सूरत है और इसमें जो हरूफ मक्तात इस्तेमाल हुए हैं वो अलिफ लाम मीम रा इस्तेमाल हुए हैं। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से हम देखते हैं कि अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबुल हकीम कि ये ऐसी किताब की आयात हैं जो कि हिकमत से भरपूर है। फिर अल्लाह ताला सूरत हूद में फरमाते हैं कि अलिफ लाम रा किताबुन हुक्किमत आयातुहु जिसके आयात को मुहकम कर दिया गया है, सुम्मा फुसिलत फिर उसको जो है वो खोल के बयान कर दिया गया है, मिनत दुने हकीम खबीर उस ज़ात की तरफ से जो कि हकीम भी है और खबीर भी है, यानी छोटी छोटी बातों की खबर रखने वाली बारीक भी। सूरह यूसुफ में है अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबुल मुबीन ये किताब रोशन की आयात हैं। और उसके बाद फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया ताकि तुम समझ सको। सूरह इब्राहीम है अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु अलैका ये किताब जो हमने आपकी तरफ नाज़िल की किस लिए, लितुख़रिजन नास से ताकि लोगों को निकालें, मिन ज़ुलुमाति जुल्म से तारीकी से इला नूर रोशनी की तरफ, बिस्न रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से, इला सिरातल अज़ीज़ुल हमीद उस रास्ते की तरफ जो कि आपके गालिब भी है, जो उम्दा भी है, जो ऐसा रास्ता है जिसमें चलकर लोगों की इस्लाह जो है वो होगी। और आखिर में सूरत फजर का हवाला है अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबी व कुरानुल मुबीन ये किताब हिकमत और किताब रोशन की आयात हैं। अब अगर हम अलिफ लाम रा की तमाम सूरतों को देखते हैं कि किस तरह अलिफ लाम रा का हवाला आया है तो हमने सूरह यूनुस को देखा, सूरत जो है हूद है, सूरह यूसुफ है, सूरत इब्राहीम है। अब इस हवाले से हम देखते हैं कि पांचों सूरतों में अल्लाह ताला ने जो है कुरान हकीम का जिक्र किया है और किस किस तरह ये जिक्र आता है इसको भी देखते हैं। किताब अलिफ लाम रा के हवाले से हम देखते हैं कि पांचों हवालों में हमें जो है लफ्ज किताब नजर आता है, यानी कुरान पाक के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। सिफ़ात इलाही के हवाले से हम देखते हैं कि हकीमुन खबीर सूरत हूद में आता है और सूरत इब्राहीम में रबूबियत का जिक्र आता है। तो अल्लाह ताला की 3 सिफात जो है यहाँ पे बयान फरमाई गई है। सिफात कुरान के हवाले से हम देखते हैं कि अलिफ लाम रा जब हरूफ मक्तात इस्तेमाल हुए हैं तो अल्लाह ताला ने जो है सूरह यूनुस में फरमाया है कि ये किताब हकीम है, हिकमत से भरपूर है। सूरत हूद में फरमाया गया कि उक्कमत आयात हो इसकी आयात को मुहकम किया गया, सुम्मा फुसिलत और फिर बहुत वज़ाहत के साथ उसे बयान कर दिया गया। सूरह यूसुफ में इसे मुबीन भी कहा गया है और कुरानन बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और फिर सूरह हजर में कुरान और मुबीन यानी बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब और खुली किताब, वाज़े किताब। कुरान का जिक्र आता है तो हमने पहले भी देखा कि कुरान अरबियन यानी कुरान जो है वो अरबी ज़बान में जो है वो नाज़िल किया गया। सूरह यूसुफ में इसका हवाला दिया गया। नज़ूल कुरान के एतबार से सूरह यूसुफ में और सूरत इब्राहीम दोनों जगह इसकी तंज़ील का जिक्र है कि कुरान को नाज़िल किया गया। और जब सूरह यूसुफ में आया कि कुरान अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून ताकि तुम इससे अक्ल हासिल करो, तो यही हवाला हमें पहले भी मिला है, सूरह ज़ुख़रुफ़ में मिला है कि इन्ना जालना कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून ताकि तुम अक्ल हासिल करो। ये हामीम जब हरूफ मक्तात इस्तेमाल हुए थे वहाँ हमने इस हवाले को देखा। और अब जो कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया गया उसका मकसद क्या है कि लोग समझ हासिल करें
اور دوسری جگہ پھر ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں تخرج الناس من الظلمات الی النور کہ لوگوں کو جو ہے وہ ظلمت سے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف ہدایت کی طرف لایا جائے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ایسے راستے کی طرف جو غالب بھی ہے اور عمدہ بھی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف مقطعات میں سے طا سین میم۔ طا سین میم جو ہے 2 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، مکمل آیت کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ شعراء کا آغاز طا سین میم سے ہوتا ہے اور سورۃ القصص کا۔ سیاق و سباق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں طا سین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہے، اور سورۃ القصص میں بھی یہی آتا ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ یہ ایک ہی طرح کی ورڈنگ ہے، الفاظ ہیں جو کہ استعمال کیے گئے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور صفات قرآن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک کتاب ہے، واضح ہے، اور آیات کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اس کے آخر میں نشانی کے طور پر، اور وہ نشانیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کے عبرت کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں عین سین کاف۔ عین سین کاف جو ہے یہ قرآن پاک میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، مکمل آیت کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں، سورہ شعراء میں۔ اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حروف مقطعات ہر دفعہ صورتوں کے شروع میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ایک طرح کی دوسری آیت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمیں حوالہ ملتا ہے اس میں، وہ ہم نے پہلے حامیم کے حوالے سے بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک، کہ یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا، وَلَلَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، اس سے پہلے بھی لوگوں کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تنزیل کا حوالہ بھی دیا ہے، اور اللہ کے 3 نام بیان کیے گئے ہیں، اللہ، عزیز اور حکیم۔ عین سین کاف جو ہے سورہ شعراء میں استعمال ہوا، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 3 حرفی حروف مقطعات جو ہیں جن کی کل تعداد 4 تھی، وہ 14 مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں 6 مرتبہ الف لام میم، 5 مرتبہ الف لام را، 2 مرتبہ طا سین میم، اور 1 مرتبہ عین سین کاف۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام کا حصہ ختم ہوتا ہے۔ 3 حرفی حروف مقطعات۔ الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔